السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ سیٹ جوک سرکار کی نیکسٹ آنے والی قسط کے بارے میں۔ لیکن جوک سرکار کی یہ آنے والی قسط آخری قسط ہے، تو اس قسط میں بہت سارے واقعات رونما ہوں گے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا اور اس کو آخر تک دیکھنا تاکہ آپ آنے والی قسط کی حقیقت جان سکیں کہ اے ایس پی اسلان میرل سے بچ جائے گا اور نوری کو شوکت کا بدلہ کیسے مل سکے گا۔ تو چلتے ہیں جوک سرکار کی آخری قسط میں کیا کیا واقعات رونما ہوتے ہیں۔ میرل سسی کو اغوا کر کے اپنے پاس قید کر لے گا اور جا کر اے ایس پی اسلان سے کہے گا کہ تیری دل بجانی اور اس کا باپ میرے قبضے میں ہے، اور اے ایس پی اسلان بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو میرل اس کو سسی کے پاس لے جائے گا۔ اے ایس پی اسلان سسی کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ تیری دشمنی میرے ساتھ ہے، جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کر، مگر سسی کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ تو میرل یہ بات سن کر ہنسنے لگے گا اور کہے گا کہ میں تم کو مار کر سسی سے اپنا بدلہ لوں گا کیونکہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اور میرل جس سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ منشی پیرل کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اے ایس پی اسلان اور سسی کو میرل نے اغوا کر لیا ہے اور وہ اپنا پرانا کھیل کھیلنا چاہتا ہے کہ اے ایس پی اسلان کو کس طرح موت کی گھاٹ اتارنا ہے۔ تو اس بات پر پیرل بہت زیادہ غصے میں ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں نے اس پاگل لڑکے کو روکا بھی تھا کہ اب ایسا کوئی کام نہ کرنا، کیونکہ اب اسٹریٹ اور ہوم منسٹر صاحب نے بھی ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر دی ہے اور ان حالات بھی پہلے جیسے نہیں رہے، کیونکہ میں اس علاقے کے لوگوں میں بغاوت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب باتیں نوری دروازے کے پیچھے چھپ کر سن رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ سسی اور اے ایس پی اسلان کو میرل نے ہی اغوا کیا ہے۔ تو وہ حویلی سے نکل کر گاؤں کے لوگوں کے پاس جائے گی اور ان کو بتائے گی کہ میرل اور پیرل نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں، اور یہ بھی بتائے گی کہ اے ایس پی اسلان انہی ہی کے پاس ہے، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ بھی اس سے بغاوت شروع کر دیں گے۔ جب اس بات کا پتہ تھانے میں چلے گا تو ایس ایچ او صاحب اور اے ایس پی اسلان کے ساتھی بھی بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ حویلی پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ناکام ہو جائیں گے اور اے ایس پی اسلان کو تلاش نہیں کر سکیں گے۔ لیکن نوری کو مختار کا دوست حقیقت بتا دے گا کہ اے ایس پی اسلان اور سسی کہاں پہ ہیں۔ تو نوری اس سے کہے گی کہ تم تھانے میں جا کر ایس ایچ او صاحب سے بتاؤ کہ اسلان صاحب کہاں پہ ہیں اور میرل اسلان کے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ جب پولیس والوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اے ایس پی اسلان کو چھڑانے کی بہت کوشش کریں گے اور میرل کو بھی یرغمال بنا لیں گے۔ نوری پیرل کے خلاف بغاوت کر دے گی اور گاؤں والوں کو بتائے گی کہ شوکت اقبال اور مختار کے قاتل حویلی والے ہیں اور انہوں نے اے ایس پی اسلان پر جھوٹا الزام لگایا ہے، جس کی وجہ سے گاؤں والے بھی نوری کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور سسی گاؤں والوں سے کہے گی کہ اب بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ لو سسی کا دوپٹہ اور اس کو اوڑھ لو تاکہ تم اب گاؤں کی عورتوں کی طرح گھر میں ہی بیٹھ سکو، کیونکہ تم میں مردوں والی کوئی بات نہیں رہی، جس کی وجہ سے گاؤں والے اور جوک سرکار کے لوگ میرل اور پیرل کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور حویلی کا گھیراؤ کر لیں گے۔ میرل اسلان کو مارنے کے لیے ریت کے ٹیلوں پر لے جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، اس کے بعد میرے یہ ببر شیر کتے تم پر جھپٹ پڑیں گے، جس کی وجہ سے اے ایس پی اسلان پریشانی کی حالت میں بہت زیادہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن پیچھے سے پولیس اور نوری پہنچ جائیں گے اور وہ نوری میرل پر گولی چلا دے گی، جس کی وجہ سے میرل موقع پر ہی مار جائے گا۔ جب پیرل کو میرل کی موت کی خبر ملے گی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور وہ ذہنی توازن کھو دے گا اور پاگل ہو جائے گا۔ جوک سرکار کے لوگ بھی پیرل سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگیں گے اور وہ جہاں کہیں بھی جائے گا لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اسے دھکا دیں گے۔ اے ایس پی اسلان واپس اپنی پوسٹ پر بحال ہو جائے گا، جس پر گاؤں کے لوگ اس کا بہت زیادہ شاندار استقبال کریں گے، اور وہ کیونکہ اے ایس پی اسلان نے گاؤں کے لوگوں کو ایک ظالم حکمران سے نجات دلائی ہوگی۔ تو گائز آخر میں اے ایس پی اسلان سسی سے شادی کر لے گا اور یہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگیں گے۔ نوری کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ اس علاقے کی دیکھ بھال کرے گا، کیونکہ نوری نہیں چاہے گی کہ اس علاقے پر ایک ظالم حکمران حکومت کرے۔